میں نے جو یہ سلسلہ شہروں کے حوالے سے کیا اور مختلف جو سلطنتیں آئیں اس کے حوالے سے کیا، اس سے میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے حکومت کی اور مسلمان اکٹھے کس طریقے سے رہے۔ ٹھیک ہے، آپس میں جنگیں ہوئیں اور یہ سارا جو ہے وہ بہترین طریقے سے ایک نفیس طریقے سے نہیں رہا، اوپر نیچے مسلمانوں کی حکومتیں رہیں اور ان میں مختلف دقتیں رہیں، لیکن تھے یہ زیادہ تر اکٹھے۔ اور اب جو ہے ہم بہت ہی مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، تو یہ ایک غور کرنے والی چیز ہے، سوچ کے لائق چیز ہے، کیونکہ جب ہم اکٹھے تھے تو ہم نے ایک مختلف طریقے سے ترقی کی۔ ہماری ترقی اتنی تھی کہ پوری دنیا کی نظر ہم پہ تھی۔ بے شک ہم نے مختلف جگہوں سے حکومتیں کی، لیکن ہم پھر بھی جہاں بھی مرکز رہے وہ پوری دنیا کے مرکز تھے۔ تو اسی لیے اسلام کا گولڈن ایج، اسلام کا سنہری زمانہ، یہ 1000 سال کا زمانہ ہے تقریباً۔ یہ میں نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس 1000 سال کے دوران آپ دیکھیں مختلف علاقوں نے مختلف علاقوں سے اثر لیا اچھے طریقے سے۔ الاندلس، عراق، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا، فارس، عرب، بخارا، غزنی، یہ سب آپس میں، قرطبہ، دہلی، قاہرہ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور علم جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے اور جاتا ہے، اور یہ 1000 سال کے دوران بہت ساری ترقی دیکھتے ہیں مسلمان سلطنتیں، اور پوری دنیا وہ تاریکی میں ڈوبی بھی ہے اس دوران۔ 14ویں صدی کے جو ٹریولر ہیں ابن بطوطہ، وہ ان بہت ساری جگہوں میں سے جگہوں کو وزٹ کریں گے، وہاں جائیں گے، اور وہ شمالی افریقہ سے شروع کریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ بے شک زبان میں فرق ہے، بے شک لوگوں میں فرق ہے، بے شک جگہوں میں فرق ہے، بے شک ثقافتوں میں فرق ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ تمام مسلمان علاقوں میں مشترکہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے ایجادات اور چیزوں کو بہتر کرنا، امپرووائز کرنا۔ اس چیز کی جو جد و جہد ہے یہ تمام مسلمان علاقوں میں پائی جائے گی، اور اسی لیے 1000 سال تک یہ اسلام کا سنہری دور تھا۔ مسلمان علاقوں نے کامیابی کے ساتھ مختلف سائنسدان، مختلف مفکرین، مختلف آرٹسٹ، مختلف فلسفی، ان کو شامل کیا، اور ان سب لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اسلام کی فروغ میں اور ان مسلمان حکومتوں کی فروغ میں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ بنیاد بنی پوری دنیا کی ترقی کی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہم 1000 سال کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے بات شروع کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے، سن 632 کے بعد سے خلفائے راشدون آئے، امیہ خاندان آئے، عباسی خاندان آئے، فاطمید خاندان آیا، مملوک خاندان آئے، ایوبی خاندان آئے، اس کے بعد عثمانی خلافت آئی، سلجوق خلافت اس سے پہلے آئی، اس کے بعد مغل آئے، اور بھی کئی آئے جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن یہ موٹے موٹے یہ سلطنتیں تھیں۔ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ خلافتیں آئیں۔ یہ 1000 سال کے زمانے میں مسلمانوں نے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے بہترین شہر دیے، اور ان شہروں سے سائنسدان، مفکرین، فنکار، مختلف علوم شروع ہوئے، اور یہ بنیاد بنی پوری دنیا کی ترقی کے لیے جو ہم آج کل ترقی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے صرف ایک دو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہمیں ڈیٹیل میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ کون سے وہ سائنسدان تھے مسلمان، وہ کون سی ایجادات تھیں، وہ کیا چیزیں تھیں جس نے بنیاد رکھی۔ تو یہ پہلی جو بہت ساری قسطیں ہیں، میں نے آپ کو شہروں کے مثال دی ہے، اور آپ کو یہ میں نے بنیاد ڈالی کہ مسلمان چلتے کس طریقے سے تھے، حکومت کس طریقے سے کرتے تھے، اور اسلام پھیلا کیسے، اور یہ مشہور جو مرکز جو بنے مختلف شہر، چاہے سمرقند ہو، چاہے اصفہان ہو، چاہے قاہرہ ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے دمشق ہو، چاہے قرطبہ ہو، یہ یہاں کے کس قسم کے مرکز قائم کیے جاتے تھے جو مسلمانوں نے قائم کی، اور یہاں سے مختلف سائنسدان آتے تھے، مختلف علوم کے ترجمے ہوتے جو پہلے علوم تھے، اور مختلف دریافتیں ہوتی تھیں یہاں پر۔
پھر یہاں سے پھیلتے تھے، مختلف شہروں میں مسلمان جاتے تھے، مشرق سے مغرب جاتے تھے، اور یہ علوم پھیلتے تھے اس طریقے سے. تو یہ بنیاد اس طریقے سے پڑی. اب میں آپ سے بات کروں گا اگلی قسطوں میں کہ وہ کون سی ایجادات تھیں، وہ کون سے سائنسدان تھے، وہ کون سی دریافتیں تھیں جنہوں نے اس بنیاد کو بنانے میں مدد کی. اور اس بنیاد کے بغیر آج کل جو انسان ترقی دیکھ رہے ہیں یہ شاید نہ ہو پاتی. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کرنا شروع کریں گے کہ یہ ماڈرن ورلڈ کی فاؤنڈیشن جو ہے، جدید آج کل کی دنیا کی جو بنیاد ہے، یہ اسلام نے کس طریقے سے رکھی، اسلام کا اس میں کیا حصہ ہے. تو اگلی قسطوں میں انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گا. اپنا خیال رکھے گا. اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ. سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو، پروموٹ کریں میری طرف سے، میری مدد کریں اس میں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں، یاروں کو بتائیں اس کے بارے میں، تاکہ یہ علم جو ہے آگے نکلے انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم.